الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، میری اور آپ کی تمام حاضرین کی سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے کہ ہم قرآن کی نسبت سے ہونے والے ایک پروگرام میں شریک ہیں۔ دنیا میں بہت سے فنکشن ہوتے ہیں، بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، کہیں ناچ گانا ہوتا ہے، کہیں ڈی جے چلتا ہے، کہیں اور کوئی کام ہوتا ہے، لیکن کسی بندے کو قرآن کی مجلس کا مل جانا یہ اس کی نیک بختی اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ جو 1.5-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں، یہ 3 گھنٹہ کہیں اور ضائع بھی تو ہو سکتا ہے۔ ان 3 گھنٹہ میں ہو سکتا ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا۔ جب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، بچوں سے قرآن سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، ثواب بھی مل رہا ہے، گناہوں سے بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے یقین کیجئے کہ آپ بہت اچھی قسمت والے ہیں کہ آپ کو قرآن کی یہ مجلس مل رہی ہے۔ کسی مدرسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کان میں پڑ رہی ہیں۔ جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، انہی کے کان میں قرآن اور حدیث کی باتیں ڈلواتا ہے، اور جن سے اللہ کو پیار نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، ان کو اللہ یہ موقع عطا نہیں کرتا، ان کو محروم فرما دیتا ہے۔ وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم کسی قرآنی مجلس میں جائیں، لیکن کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسا تقاضا اللہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں آ پاتے، وہ محروم ہو جاتے۔ ہم سب مومن ہیں، اہل ایمان ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی اگر ڈالی میں سے، شاخ میں سے ٹوٹ کر گرتا ہے، وہ بھی اپنے ارادے سے نہیں، وہ بھی اپنی منشا سے نہیں، وہ بھی اللہ کے علم سے، اللہ کی اجازت سے۔ جب یہ بے جان چیز بھی اپنے ارادے سے نہیں گر سکتی، تو ہم اور آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر ایک مدرسے میں آئیں اور قرآن کی بات سنیں، یہ اللہ کی اجازت بغیر کیسے ہو جائے گا؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر خشک اور ہر تر چیز، یہاں تک کہ پتا بھی اگر تلکتا ہے، گرتا ہے شاخ سے، تو یہ سب اللہ کے علم میں، اللہ کی اجازت اور منشا سے ہے۔ ہم تو جاندار ہیں، جانداروں میں بھی اشرف المخلوقات ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو ہم یہاں چل کر آئے تو خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کے بھیجنے سے آئے ہیں۔ تو یقین کیجئے کہ آپ لوگ بڑی اچھی قسمت والے ہیں، خوش قسمت ہیں، اللہ آپ سے خیر کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ اب تو صرف ضرورت یہ ہے
کہ اس مجلس میں جو کچھ ہم نے سنا ہے اور سنیں گے، ابھی مولانا شرافت صاحب بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرما رہے تھے، اثر بات بھی انہوں نے کچھ بات بیان فرمایا ہے، اور ابھی بھی کچھ آپ سنیں گے، تو ضرورت اس کی ہے کہ جو کچھ ہم سن پائے ہیں اور سن رہے ہیں سنیں گے، انشاءاللہ ان پر عمل بھی کریں گے۔ وعظ اور نصیحت بیان انہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو نصیحت کو عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ جس کے دل میں طلب ہی نہ ہو، اگر پیغمبر بھی اس کو سنائے تو اس کو نصیحت نہیں ملتی۔ دھیان کر لو اچھی طرح سے، اگر کسی بندے کے دل میں طلب ہی نہ ہو، وہ چاہتا ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کرتا، اس کی نیت ہی اچھی نہیں ہے، اگر نبی بھی سنائے پیغمبر بھی سنائے تو اس کو نفع نہیں ہوتا۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، سورہ یاسین تو اکثر کو یاد ہوتی ہے، اس میں یہ آیت ہے، انما تنذر من اتبع الذکر، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ڈرانا، آپ کا کہنا سننا، آپ کی نصیحت انہی کو فائدہ پہنچائے گی جو نصیحت کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی نیت کر کے سنتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا ہے، تو آپ کی نصیحت ان کو بھی فائدہ پہنچے گی۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ بندے میں خود طلب ہونی چاہیے، جذبات ہونے چاہیے، اس کے اندر یعنی اخلاص ہونا چاہیے، نیت صادق ہونی چاہیے، تو پھر سننے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، کہنے والے کی بات اس کے دل پر اثر کرتی ہے، ورنہ تو ایسے بیانات تو ہم روزانہ سنتے ہی رہتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن ہماری طبیعت میں ہلچل کیوں نہیں ہے، تبدیلی کیوں نہیں؟ حضرت مولانا صاحب میوات میں تشریف لاتے رہتے ہیں، ان سے پہلے جو حضرت جی تھے وہ بھی آیا کرتے تھے، اور 2-2 3-3 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن جہاں تھے وہیں رہتے ہیں، کچھ ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ سننے والا جو مجمع ہے وہ نیت لے کر ہی نہیں بیٹھتا، وہ اخلاص لے کر ہی نہیں بیٹھتے، بس ہاں بھائی سن رہے ہیں، دیکھنے کے لیے آئے، تماشے میں شریک ہو گئے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، انکار نہیں ہے، لیکن زندگی میں تبدیلی تو آپ کے ارادے کے پیچھے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ کا نصیحت کرنا، اے پیغمبر آپ کا ڈرانا انہی کو فائدہ پہنچائے گا جو نصیحت سن کر اس کے پیچھے چلتے۔ بہت سادہ سی مثال ہے، ایک راستہ سیدھا جا رہا ہے، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، یہ پہنچے گا منزل، یہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ اب ایک چلتا پھرتا مسافر آیا اور یہاں دو راہے پر جہاں 2 راستے چھٹ رہے ہیں، وہ غلطی سے اس راستے پہ مڑ جاتا ہے۔ ایک ہمدرد آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ادھر مت جاؤ، ادھر خطرات ہیں، یہ کسی منزل پر نہیں جاتا، یہ تو جنگل میں جاتا ہے، وہاں جانور ہیں، درندے ہیں، لٹیرے ہیں، ادھر مت جاؤ، منزل کا راستہ تو یہ ہے، ادھر پر چل۔ اب وہ کھڑا ہو کے سن رہا، دھیان سے سن رہا اس کی بات، لیکن مانتا نہیں اور سیدھا اسی پگڈنڈی پر چلا جاتا ہے، تو منزل پہنچ جائے گا، خطرات میں ہی جائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ اگر وہ سنتا اور مان کر واپس آ جاتا، اس راہ پر چلتا، تو منزل کو پہنچ جاتا۔ بالکل اسی طرح یاد رکھ لیجئے، علماء کرام جو واعظ کہتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ تو آپ کو سیدھی راہ دکھا رہے ہیں، اس راہ پر چلنا تو آپ کا کام۔ سنتے ضرور ہیں، مانتے نہیں لوگ، سنتے ضرور ہیں، کون سا حلال، کون سا حرام، کون سا جائز، کون سا ناجائز، ساری دنیا جانتی ہے، مانتے تو نہیں۔ بہرحال ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ سنا ہے اور اب جو سنیں گے اس پر عمل کریں۔ میرے سامنے تقاضے کئی ہیں کہ اس عنوان پر بات کروں، اس موضوع کو چھوڑوں، اس بات کو کہوں، تقاضے کئی ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ ہم ایک مدرسے کے پروگرام میں ہیں، قرآن کی نسبت سے بیٹھے ہیں، طلباء بھی ہمارے سامنے ہیں، تو علم کی اہمیت، افادیت اور علماء کی فضیلت، ان کی تعظیم، ان کی مدد کرنا، اس عنوان پر کچھ گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جو یہ مدارس ہیں، ان میں جو کام کرنے والے ہیں، جن کو ہم طلباء کہتے ہیں، استاذ کہتے ہیں، یقین مانیے کہ روئے زمین پر سب سے مقدس، سب سے زیادہ بابرکت طبقہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ انہی طلباء اور ان کے استادوں کا۔ میں اپنی طرف سے ایک بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں کر لینا، زمین پر سارے انسانوں میں سب سے بہتر اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ ان طلباء اور استادوں کا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور روایت ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور بہت اعلیٰ درجے کی روایت۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر، تو کیا نبی جھوٹ بولیں گے؟ خیر، اہل علم جانتے ہیں، یہ سب تفصیل ہے، تم میں سب سے بہتر کن سے کہا جا رہا؟ صحابہ کرام کے مجمع میں۔ بھائی نبی کہاں یہ بات بیان فرمائیں گے؟ صحابہ موجود ہیں، ان سے فرما رہے۔ اب صحابہ میں کتنے لوگ ہوں گے؟ زمیندار بھی ہیں، تاجر لوگ بھی ہیں صحابہ میں، جہاد کرنے والے لوگ بھی ہیں صحابہ میں، اور کام کاج بھی کرنے والے ہیں صحابہ میں۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں، اے صحابہ، تم میں سب سے مقدس، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، تم میں سب سے مقدس ہے۔ یعنی فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو جہاد کرے، تم میں سب سے بہتر وہ جو تجارت کرے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کاروبار میں لگ جائے، زمیندارہ کرے۔ یہ نہیں فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اندازہ کرو غزوہ احد میں، اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے، اور بظاہر دیکھنے میں، حقیقت میں نہیں، دیکھنے میں مسلمانوں کو ہار ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، مسلمان کبھی ہارتا نہیں، یہ یاد رکھنا۔ اگر شہید بھی ہو جائے تو بھی اس کی فتح ہے، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ ہار ہے، لیکن دیکھنے میں ایسا لگا کہ صحابہ ہار گئے، کافر جیت گئے، لیکن حقیقت میں جو شہید ہوئے وہ بھی فتح پا گئے، وہ بھی جیت گئے، جنت ان کا مقدر ہے، ان کا نصیب ہے۔ تو بہرحال احد کے موقع پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، مشہور بات۔ اکثر صحابہ زخمی تھے، نڈھال تھے، کام کرنے کی اب سکت نہیں رہی تھی۔ خود آمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متعدد زخم آئے تھے، آپ کا دانت بھی شہید ہوا تھا، آپ کے رخسار میں یہاں کھوٹ گڑ گئی تھی، لوہے کی زنجیر کہہ دیجیے گڑ گئی، تو اس کو دانت سے پکڑ کر کھینچنا پڑا تھا، زخمی ہو گئے آپ بھی۔ ظاہر بات ہے جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو اب ہر ایک کے لیے قبر کھودنا ایک کام ہے، 70 قبریں کھودنی پڑیں گی، اور وہ بھی مدینے کی زمین، ریت والی نہیں، پتھر والی زمین، سب پتھر سنگرے نکلتے ہیں، ان میں پاور چلانا، کدال چلانا ایک محنت کا کام۔ صحابہ اکثر زخمی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اب آ کر حاضر خدمت ہوئے اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی 70 قبر کھودنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، ہم کہاں سے کھودیں گے 70؟ ہم اکثر مجروح ہیں، زخمی ہیں، طاقت ہمارے اندر نہیں رہی ہے، کیا کریں ان لاشوں کا، کیا کریں ان شہیدوں کا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بھائی تم الگ الگ 70 قبریں نہیں کھود پا رہے ہو تو کم قبر کھود لو، اور ایک ایک میں 2 2 3 3 4 4 دفن کر دو، مجبوری ہے، کیا کریں؟ اب صحابہ نے قبریں کھودی، تفصیل میں جاؤ گے تو لمبا وقت لگے، کھودی انہوں نے قبریں بہرحال، اور ایک قبر میں 2 3 یا 4 جنازے رکھے جا رہے ہیں۔ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 جنازوں کو یا 4 جنازوں کو ایک قبر میں رکھتے تھے اور نامزد ہو جاتے کہ یہ جنازے اس قبر میں اتریں گے، ان کو یہاں دفن کرنا ہے، تب آپ پوچھتے تھے کہ ان میں کون زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے، ایہم اکثر قرآن، ایہم اکثر قرآن۔ یہ 3 جنازے، یہ 4 جنازے اس قبر میں اتارے جائیں گے، ان میں سے کون زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ تو صحابہ کسی ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے، اللہ نبی اس کو زیادہ قرآن یاد ہے۔ تو آپ علیہ السلام پہلے اس کی لاش کو، اس کے جنازے کو اس قبر میں قبلے کی دیوار کی طرف رکھتے ہیں، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ اس میں آپ غور کریں یہ کون ہے جن کے جنازے اتر رہے ہیں؟ یہ صحابہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ شہید ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ شہید تو حیات ہوتا ہے، ان سے تو حساب کتاب بھی نہیں ہوتا، پھر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء میں، ان صحابہ میں پہلے کس کو اتار رہے ہیں؟ جس کو زیادہ قرآن یاد ہوتا تھا کہ اس کی برکت سے ان پر بھی خاص اللہ کا فضل اترے گا۔ اس اندازہ کرو کہ صاحب قرآن کی کیا حیثیت ہوتی ہے، حافظ قرآن کا کیا درجہ ہوتا ہے، جس کے سینے میں اللہ کا کلام اتر گیا ہے وہ صحابہ میں بھی ممتاز ہو گئے، ورنہ تو شہید بھی یہ سب کے سب ہیں،
صحابی تو یہ سب کے سب ہیں، لیکن قرآن کی وجہ سے اس کو مزید اہمیت دی جا رہی ہے، مزید حیثیت دی جا رہی ہے، اور قبلے کی طرف دیوار میں پہلے اس صحابی کو رکھا جا رہا ہے تاکہ اس کی برکت سے ان سب کو بھی اللہ کا انعام اور فضل ملتا ہے۔ ترمذی شریف میں دوسری جگہ یہ روایات موجود ہیں، لیکن اس نقطے پر آپ غور کریں کہ صحابی ہیں سب کے سب شہید ہیں، لیکن اہمیت صاحب قرآن کو دی گئی۔ میرے بھائیوں، جو قرآن کریم سیکھ لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اس نے گویا اپنے دل میں نبوت کو جمع کر لیا۔ یہ لفظ سن کر آپ کو بھاری لگ رہا ہوگا، لیکن روایت کا ہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فقد استدرج النبوۃ الا لا یوحى الیہ، کہ جس بندے نے قرآن پڑھا، سیکھ لیا، چاہے ناظرہ یا حفظ، اس نے گویا علم نبوت کو، خلاصہ نبوت کو اپنے سینے میں جمع کر لیا۔ فرق اتنا ہے کہ اس کی طرف وحی نہیں آتی، نبی کی طرف وحی آتی تھی، نبی پر جتنی وحی اتری ہے اس کا خلاصہ قرآن ہے، اس قرآن کو اس نے اپنے سینے میں جمع کر لیا۔ فرق اتنا ہے کہ نبی پر وحی آتی رہتی تھی، اس پر وحی نہیں آئی، لیکن خلاصہ نبوت اس نے اپنے سینے میں جمع کی۔ یہ حدیث شریف۔ اور ہم لوگوں نے ان میاجیوں کی، ان ائمہ کی، ان حفاظ کی، ان علماء کی ناقدری کی ہے، توہین کی ہے۔ ہم ان کو اپنی نگاہوں سے گرا رہے ہیں، ہم ان کی غیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امت کو پیچھے ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تو جب غبار چھٹے گا نا تب حقیقت کھلے گی، کون گھوڑے پر سوار ہے، کون گدھے پر سوار ہے۔ اذن کشف الغبار، جب غبار چھٹے گا اور حقیقت سامنے آئے گی تب پر چلے گا کون گدھے پر، کون گھوڑے پر سوار۔ ابھی تو پردہ پڑا ہوا ہے، دیکھنے میں یہ حقیر ہیں، فقیر ہیں، ناچیز ہیں، کوئی اہمیت ان کی نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں، لیکن اللہ کے ہاں جب حساب کتاب ہوگا، جب آپ دیکھیں گے کہ یہ میاں جی اور یہ امام صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ قاری صاحب، مولانا صاحب سب سے نمایاں نظر آئیں، آپ کو حیرانی ہوگی۔ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں، اور وہ بھی حدیث قدسی، تاکہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہوں، آپ کے دلوں میں علماء کی اور حفاظ کی، ان قاریوں کی اہمیت بیٹھے۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک کا اپنا ارشاد، جس بات کو نبی یوں کہہ کر بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی عام حدیثوں سے اونچی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں یہ مضمون آتا ہے، سارے اولین اور آخرین، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، حساب کتاب کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سب اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں، ابھی انتظار ہے کہ حساب کتاب شروع ہوگا، سب تنگ آئے ہوئے، 50,000 برس کھڑا رہنا پڑے گا۔ اچانک ایک اعلان ہوگا کہ علماء، قراء، حفاظ کھڑے ہو جائیں، جو عالم ہے کھڑے ہو جائیں، جو حافظ ہے کھڑے ہو جائیں، جو قاری صاحب کھڑے ہو جائیں، جو امام صاحب اور حافظ صاحب کھڑے ہو جائیں۔ یہ اعلان ہو رہا ہے، روایت میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، چھوٹی سی یہ جماعت کھڑی ہوئی۔ چھوٹی سی اور تھوڑی سی جماعت کیوں ہے؟ اس لیے ہر زمانے میں قرآن پڑھے ہوئے، حدیث پڑھے ہوئے عالم اور حافظ کم ہی ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، گاؤں میں اگر 10,000 آدمی ہیں تو 10,000 حافظی تھوڑی ہیں، 10,000 مول صاحب تھوڑی ہیں، 10,000 میں مشکل سے 50-60 حافظی اور مول صاحب ہوں گے۔ تو ہر زمانے میں قرآن پڑھے ہوئے، حدیث پڑھے ہوئے کم ہوتے ہیں، اس لیے وہاں تمام انسانوں کے بیچ میں سے ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائیں گے، حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، کرسی پر بیٹھیں گے، اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی لم اضع فیکم علمی۔ بہت خوش کر دینے والی روایت اہل علم کے لیے اور ہمارے لیے بہت عبرت کی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے، اے علماء، اے قاریوں، اے حافظوں، انی لم اضع فیکم علمی لأعذبکم، میں نے تمہارے اندر علم نبوت، نبی والا علم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب میں مبتلا کروں۔ ادخلوا الجنت بسلام ولا حساب علیکم، جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ لوگ کھڑے انتظار میں کب حساب شروع ہوگا، رجسٹر آئیں گے، فلاں ہوگا، پتہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے اللہ یہ اعلان فرما رہے
کہ میں نے تمہارے سینوں میں جو قرآن رکھا تھا، حدیث اتاری تھی، علم نبوت اتارا تھا، یہ اس لیے نہیں کہ تمہیں حساب کی سختی میں مبتلا کروں، اس لیے نہیں کہ تم اگر فیل ہو جاؤ تو جہنم میں ڈالو. میں نے علم نبوت تمہارے سینوں میں رکھا ہی اس لیے تھا کہ تمہیں عذاب نہیں دینا تھا، اس لیے حساب بھی نہیں لیتا. جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں. یہ ہے وہ حقیقت جو کھلے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی حافظ جی، کوئی مول صاحب بدقسمتی سے گیا بھی جہنم میں تو اس اگلی بات سنو. اول تو امید یہ ہے کہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی، اللہ حساب ہی نہیں لے رہے. اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ چاہے، اللہ ایسا نہ کرے، اگر کوئی عالم دین، حافظ قرآن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو پھر کیا ہوگا سنو. پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترق. اس کا بہت سے مطالب علماء نے بیان کیا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، پھر کسی وجہ سے وہ دوزخ میں گیا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا پائے گی. دوزخ اس پر اثر نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ دوزخ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اس بندے کے دل میں، حافظ کے دل میں اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے، خالق کی صفت رکھی ہوئی ہے. اس مخلوق کو ہمت نہیں ہے کہ خالق کی صفت اور اس کے برتن کو جلا دے. سکڑ جائے گی، ہمت نہیں کرے گی. لہذا ہمیں کیا حق پہنچتا ہے ان علماء کو اور استادوں کو اور حافظوں کو کوسنے کا؟ ان کا اور اللہ کا تو اللہ سے ہی معاملہ ہے. کچھ بخاری شریف کی روایت بھی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسی کو مول صاحب بناتا ہے. موٹا ترجمہ کرنا، اسی کو عالم بناتا ہے، اسی کو فقیہ بناتا ہے، اسی کو محدث بناتا ہے. اور سب سے بڑی خیر تو یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ جنت عطا کر دے. اور حدیث یہ کہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو عالم بناتا ہے. تو سب سے بڑی خیر تو ایک جنت مل جائے، اللہ ناراض نہ ہو تو اس کو پلٹ دیجئے. جس کو اللہ جنت دینا چاہتا ہے اسی کو عالم بناتا ہے، اسی کو حافظ بناتا ہے. یہ سب فضائل موجود ہیں روایات میں، ذخیرے میں. تو جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ان کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ سب برکت والا طبقہ ہے. ان کے تو در و دیوار بھی برکت والی ہے. جس مسجد میں، جس گھر میں، جس مکتب میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ در و دیوار بھی اللہ کے یہاں مقبول ہیں، وہ بھی سعادت والی ہیں دیوار بھی. یہ مسجد بنی ہوئی مثال طور پر، اس میں وہی گارا ہے، وہی سیمنٹ ہے، وہی اینٹ ہے جو ہمارے گھروں میں ہے. لیکن اس مسجد کی دیوار کی، اینٹوں کی، مسالے کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے گھر کی دیواروں کی تھوڑی. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے. اب ان در و دیوار کی اہمیت بڑھ گئی، اتنی اہمیت بڑھ گئی کہ جب کبھی ہم اس مسجد کو شہید کریں گے، اس کا جو ملبہ تیار ہوگا، فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو ایسی جگہ ڈالنا چاہیے جہاں اس کی بے احترامی نہ ہو. ملبہ ہی تو ہے، کوڑا کڑباڑا تو ہے، کہیں بھی ڈلوا دینا چاہیے. لیکن نہیں، ایسی جگہ ڈالو جہاں اس کی ناقدری نہ ہو، بے عزتی نہ ہو، لوگ اس پر پیشاب نہ کریں، لوگ اس کو روندے نہیں. اب تو ٹوٹ گئی، الگ ہو گئی، تب بھی اس کا یہ درد ہے. نسبت، تعلق ایک چیز ہوتی ہے. ان علماء کو، ان حفاظ کو اللہ کے کلام کے ساتھ نسبت ہے، تعلق ہے. اللہ کا کلام خود بلند ہے تو اس کے ساتھ جو جڑ جائے گا وہ بھی بلند ہو جائے گا. حدیث شریف میں صحابہ کے ساتھ ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده. کیا فرمایا جا رہا؟ اگر کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو جائیں، لفظوں کو توڑو، کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں. اس کا مطلب یہ ہے جو آگے بات آ رہی ہے، کہیں قرآن پڑھنا پڑھانے کا عمل ہو رہا ہو تو وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. اس لیے کہا گیا فی بیت من بیوت اللہ. ورنہ روئے زمین پر اللہ کا گھر تھوڑی، کوئی اللہ اس ماں کے رہے گا تھوڑی. لیکن جہاں ذکر ہوتا ہو، تلاوت ہوتی ہو، قرآن سیکھنا سکھانا ہوتا ہو، وہ سب اللہ کے گھر ہو جاتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اور خانہ کعبہ کو بھی بیت اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا گھر ہے وہ. کیوں؟ وہ اللہ کی اہم عبادت انجام دی جاتی ہے.
सबसे पुराना घर वही है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास वही लल्लज़ी बिबक्कता, सबसे कदीम घर जहां अल्लाह की इबादत शुरू हुई बैतुल्लाह, खाने काबा, इसलिए उसको अल्लाह का घर कहा गया। तो रोए जमीन पर जहां जहां भी मस्जिदें हैं और अल्लाह का नाम लिया जाता है, ये सब भी अल्लाह के घर हैं। और जितने मदारिस हैं, जितने मकातिब हैं जहां कुरान सिखाया जा रहा है, ये सब भी अल्लाह के घर। ये हदीस कह रही है मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों में से किसी घर में अगर कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं, क्या काम करें वहां बैठकर, यतलून किताबल्लाह व यतदारुसूनहु फीमा बैनहुम, कुरान की तिलावत करें, आपस में सीखना सिखाना करें, जैसे उस्ताद और तलबा करते हैं, पढ़ना पढ़ाने का काम करते हैं। तो गोया ये अल्लाह के घरों में से एक घर में बैठे हुए हैं, उस घर को अल्लाह का घर कहा जाए। फिर इन पर अल्लाह का सुकून उतरता है, फरिश्ते को घेर लेते हैं। सबसे अहम फजीलत है वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह इन मदरसा वालों का, इन मकतब वालों का, इन तलबा का, इनके उस्तादों का मलाए आला में, फरिश्तों में, पैगंबरों में, रसूलों में तज़किरा करता है। देखो मेरे बंदे कुरान पढ़ रहे हैं, देखो मेरे बंदे कुरान सीख रहे हैं। ये मकाम है इन तलबा, ये मकाम है इन असातिज़ा। बल्कि एक हदीस में तो मुझे कंजुल उम्मान में रिवायत मिली है, पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि कभी ऐसा मौका होता है कि अल्लाह ताला इंतहाई गजबनाक हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं रोज जमीन के हालात को देखकर। यहाँ भी कुफर, वहां भी निफाक, वहां भी मार काट, यहाँ भी लूट मारी, गुनाह ही गुनाह जमीन पर फैला हुआ है। अल्लाह देख कर इंतहाई गजबनाक हो जाता है, इंतहाई, कितना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा हो जाते हैं कि फरिश्ते भी, मलाइके मुकर्रबीन जो खास अल्लाह के यहाँ रहते हैं, वो भी थर थर कांपने लगते हैं और सब सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीहात में मशगूल हो जाते हैं कि आज इंतहाई गजब में अल्लाह ताला, अल्लाह खैर फरमाए क्या होने वाला है। तो मलाइके मुकर्रबीन भी थर थर कांपते हैं, ये रिवायत में मौजूद। फिर अल्लाह ताला जमीन पर निगाह डालते हैं तो अल्लाह देखते हैं मकातिब को, देखते हैं मदारिस को। अल्लाह देखता है कि एक छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, अपनी बगल में किताब, कुरान, सिपारा कायदा दबाकर मकतब की तरफ चला रहा है, मस्जिद की तरफ चला रहा है पढ़ने के लिए उस्ताद के पास। हदीस शरीफ की लफ्ज़ सुनो कि जब अल्लाह मकतब में आने वाले बच्चे को, मदरसे में जाने वाले तालिब इल्म को, पढ़ाने वाले उस्ताद को देखता है, मला अल्लाहु फरहन, तो अल्लाह ताला खुशी से फूल जाता है, अल्लाह का गुस्सा काबूल हो जाता है। या तो अल्लाह इनके गुस्से में था कि जमीन पर कहर उतार दें, अजाब उतार दें, लेकिन मस्जिद, मदरसा, मकतब को देखकर अल्लाह ताला खुशी से भर जाता है कि कुछ तो मेरे नाम लेने वाले हैं, कुछ तो किताब इलाही को थामने वाले हैं, कुछ तो है जो अल्लाह से राब्ता रख रहे हैं। तो अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो मेरे भाइयों, ये मदरसे छोटे छोटे से, ये तो हमारी खैरियत का जरिया है। ये मस्जिद ना हो, ये मदरसे ना हो, ये मकतब ना हो, तो अल्लाह को नाराज करने में हमने कौन सी कसर छोड़ रखी है। थोड़ी बहुत खैर इन मदरसों से ही है, थोड़ी बहुत रहम हमारे ऊपर इन मकातिब से है, इन छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चों की वजह से। अब हमारे दिलों में एक वसवसा आता है, शैतान वसवसा डालता है, हाँ ये मदरसा वाला दीन का और कोई काम ही ना करे, बस पढ़ना पढ़ाना, यही तो आता है। और किसके दिल में आता है ये वसवसा? जो अपना आप को दीनदार समझने लगते हैं। एक चिल्ला लगा लिया, दो चिल्ले लगा लिए, चार चिल्ले लगा लिए, जमात से वाबस्ता हो गए, अच्छी बात, नेकी की बात, खुशकिस्मती की बात, लेकिन तुम्हारा कमाल कुछ नहीं है, अल्लाह की तकसीम है कि तुमको उन्होंने दीन से जोड़ लिया। अब शैतान हमला करता है तुम्हारी तबीयतों पर। शैतान बहुत अय्यार है, सुन लो अच्छी तरह, बहुत मक्कार है, बहुत होशियार है। उसको मालूम है कि चिल्ला लगा कर आया है, ये 4 महीने लगा कर है, निवाज तो छोड़ेगा नहीं। शैतान को पता निवाज है तो छोड़ेगा नहीं, काला छोड़ से सारी दुनिया ने कहेगी अभी चिल्ला लगा कर निवाज छोड़ दिया, मत पढ़े हो बेचारा। और जब ताजा रहे चिल्ला तो जब तो विश्वास भी ऊपर लटकी रहेगी, चिल्ला पुराना बात विश्वास आएगी। शैतान की बात बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आएगा नमाज में, सबसे पहले अव्वा भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, सब क्यों? ताजा भी असर है, अल्लाह के रास्ते में से आया। अब शैतान को मालूम है कि ये गश्त भी नहीं छोड़ेगा, ये नमाज भी नहीं छोड़ेगा, ये तस्बीह भी पढ़ेगा, लोगों के डर से सही, लेकिन करेगा इन कामों को। तो शैतान उधर जोर नहीं लगाता, नमाज छोड़वाने की बात नहीं करता शैतान इससे, तस्बीह छोड़वाने की बात नहीं करता शैतान इससे। अब शैतान इसके दिल पर हमला करता है, सबसे पहले इसके दिल में फसाद पैदा होता है,
بھائی میں تو بہت دیندار ہوں، پر یہ تو دیندار نہیں نا، یہ تو دین کا کام ہی نہ کر رہے ہیں۔ یہاں شیطان حملہ کرتا ہے، یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو، کبر میں مبتلا ہو، تکبر میں مبتلا ہو۔ اور سنو حدیث، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ حدیث سنا رہا ہوں تمہیں، لفظوں کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ جس بندے میں رائی کے دانے کے برابر، سرسو کہہ لو تمہاری زبان میں، سرسو کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، فخر ہوگا، بڑائی ہوگی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل میں یہ گھمنڈ پیدا ہو، میں دیندار ہوں، میں ماشاءاللہ تسبیح والا ہوں، میں اوابین والا ہوں، یہ اور تو دین میں لگی نہ رہے، جب کہتے رہے کہ آدمی بہت اچھے ہی نہ لگے دیکھنے، یہ کبر پیدا ہو، شیطان نے یہاں سے اس کو جھکایا۔ پھر دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے دین کا کام کرنے والوں پر یہ نکیر شروع کرتا ہے، ارے یہ کوئی کام مدرسہ والے کوئی کام کرو، تنخواہ کا کام کرو، کوئی دین کام ہے کہ یہ وسوسہ، یہ حملہ کیا شیطان نے۔ میرے بھائیو شیطان کی چالوں سے ہوشیار ہو جاؤ، یہ تمہارا دین برباد کر رہا ہے، لیکن نماز چھڑوا کر نہیں، تسبیحات چھڑوا کر نہیں، تمہاری تہجد قضا کروا کے نہیں، اس کو معلوم ہے کہ نہیں چھوڑے گئے، اب ادھر سے حملہ کرتا ہے، تمہارے دل کو خراب کرتا ہے، اس میں گندگی بھرتا ہے، کبر بھرتا ہے، علماء کی، حفاظ کی، مدرسہ والوں کی بدگمانی بھرتا ہے، اور یوں طے کراتا ہے تیرے دل میں کہ بس میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، کوئی اور دین کا کام کر ہی نہیں رہا۔ یہ گیا گڑھ ہے، گیا گڑھ ہے۔ سنو تمہارے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ مدرسے والے گشت میں کیوں شریک نہیں ہوتے، یہ چلے کیوں نہیں لگاتے، یہ 4 مہینے کیوں نہیں لگاتے، سنو اگر یہ لگائیں تو بہت اچھی بات، انکار نہیں کر رہا ہوں میں، اگر موقع ملے، وقت ملے تو جانا چاہیے، ٹائم لگانا چاہیے، گشت میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور 4 مہینے کا اگر موقع ملے تو جانا چاہیے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر نہ بھی جائیں، اگر کبھی زندگی میں نے چلہ نہیں لگایا، 4 مہینے نہیں لگایا، گشت میں شریک نہیں ہوئے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اب سنو حدیث، یہ بھی حدیث قدسی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی، اللہ کا اپنا ارشاد ہے، اللہ فرما رہا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ حدیث قدسی پڑھ کر سنائی، منتخب حدیث میں بھی حدیث موجود ہے، جو پڑھے لکھے دیکھ لینا اٹھا۔ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، جس کو روک کر رکھا قرآن نے، کیا مطلب روک کر رکھنا، یعنی قرآن پڑھنے میں، پڑھانے میں، تعلیم میں، مکتب میں، مدرسے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کو ذکر کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا، اس کو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں مل رہا، اس کو کوئی اور دین کے کام میں حصہ لینے کا وقت ہی نہیں مل رہا۔ صبح 4 بجے سے پڑھا بیٹھتا بیچارہ، 11 بجے تک بچوں کو پڑھاتا ہے، دوپہر کھانا کھا کے 1.5 گھنٹہ آرام کرتا ہے، پھر ظہر بعد پڑھنے میں لگ جاتا ہے، پھر عصر بعد لگ جاتا ہے، پھر مغرب بعد مطالعہ کہلوانے میں لگ جاتا ہے، یہی تو ہوتا ہے مدرسے میں۔ تو جس کو قرآن نے روک کر رکھا ذکر کرنے سے، دعا مانگنے سے، دین کے کسی اور کام میں لگے رہنے سے، اب سنو اللہ کی بات، اللہ کہہ رہا ہے آتیتہ افضل ما اعطی السائلین، مانگنے والے جتنے مانگ رہے ہیں، راستے میں اللہ کے راستے میں چلنے والے جتنے چلت پھرت کر رہے ہیں، ذکر کرنے والے جتنے ذکر کر رہے ہیں، ان سب سے بہتر اور زیادہ دوں گا میں قرآن میں مشغول آدمی کو۔ اس نے مانگا نہیں، اس نے ذکر نہیں کیا، اس نے کسی اور دین کے کام میں حصہ نہیں لیا، اس لیے کہ مشغول اتنا ہے، تو اللہ کہہ رہا بن مانگے، بن ذکر کیے ہوئے میں ان کو سب سے بہتر عطا کروں گا۔ دینے والا اللہ ہے، ہم اور آپ نہیں۔ ہم کب سے فیصلہ کرنے لگے کہ یہ محروم ہو گیا، یہ کمزور ہو گیا، اس کی تو بخشش بھی نہیں ہوگی، یہ تو فیل ہو گئے۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو قرآن میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اور کاموں کا وقت ہی نہیں مل رہا، تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، میں بن مانگے بھی اس کو اتنا ہی دوں گا، زیادہ دوں گا۔ یہ ان کا مقام ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دل سے نکالو، آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام ہے، مکتب میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دین کا کام ہے، کوئی اور کوئی دوسرے طریقے سے بھی دین کا کام ہو سکتے ہیں۔ یہ وسوسہ کیوں کہ صرف وہی ایک کام دین کا، یہ وسوسہ شیطان کا۔ دین کا کام مختلف انداز سے، کہیں تعلیم ہوتی ہے، کہیں تدریس ہوتی ہے، کہیں فتویٰ دیا جاتا ہے، کہیں واعظ کیا جاتا ہے، گاؤں میں چل پھر کے گشت کر کے لوگوں کو آنا ہے، مسجد میں نماز سکھا رہے، یہ سب دین کے کام ہیں۔ کسی کی نفی نہیں کرنی چاہیے، کسی کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دین کی چھوٹی سی بات کا انکار بھی کفر ہے۔ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔
دین کے کسی حکم پر آپ عمل نہیں کر پا رہے کمزوری کی وجہ سے تو الگ بات ہے، گناہ ہے، کوتاہی ہے، توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کا انکار کر دینا یہ اس سے بڑا کفر ہے۔ مثلا نماز کو لے لیجیے، بہت سے نوجوان نہیں پڑھتے، بری بات ہے، گناہ کر رہے ہیں، نہیں پڑھ، ان کو بیچاروں پڑھنی چاہیے، ہمیں سکھانا چاہیے، لانا چاہیے، ٹھیک ہے اتنی دیر۔ لیکن اگر کوئی مسلمان نماز کا انکار کرے، کہا ہے نماز والا، کہا دروئی نماز میں نماز میں کچھ بھی، تو کافر ہو گیا۔ نماز نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہوا، انکار کرنے سے کافر ہو گیا۔ ایسے ہی دین کے کسی کام میں ہم حصہ نہیں لے پا رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، ٹھیک ہے بھائی، ہمیں موقع نہیں، آپ کو موقع ہے، کرتے رہو، لیکن دین کے کسی کام کا انکار کر دینا یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، یہ کفر کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کام میں نہیں جڑ پاتے، تمہاری مجبوری ہے کہ تم اس کام میں نہیں جڑ پاتے، ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کاموں میں ہم حصہ لیتے لیکن نہیں لے پاتے، ایک دوسرے کا انکار مت کرو، وہ دین کا انکار کرنا لازم ہے۔ یہ بہرحال بات دوسرے لوگ پر جا رہی ہے، تو مدارس اسلامیہ، مکاتب اسلامیہ یہ وہ چیز ہے جہاں پر سراپا دین کا کام ہو رہا ہے، اس کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ لہذا اب ان کی کوئی بھی خدمت کرنا، مدرسے کی خدمت، استاد کی خدمت، طلباء کی خدمت، یہ سب باعث اجر اور ثواب ہے، یہ سب کچھ صدقہ ہے، خیرات ہے۔ مدرسے میں جو کچھ آپ دے رہے ہیں، تعاون فرما رہے ہیں، ایک پائی بھی اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ایک اصول آپ کو سمجھا دوں، پھر بات سمیٹتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال ہمیں دیے ہیں، چھوٹی نیکی، بڑی نیکی، جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ مومن ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 گنا کر کے 10 مرتبہ اس کا ثواب بڑھا کر پھر عطا کرے۔ مثلا ایک نماز پڑھی تو ضابطے سے اللہ تعالیٰ 10 نمازوں کا ثواب عطا کرے۔ ایک روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے 10 روزوں کے برابر ثواب دے گا۔ ایک قرآن ختم کیا آدمی نے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے 10 قرآن پڑھنے کے برابر اجر و ثواب دے گا۔ یہ تمام نیکیوں میں ہے، مگر راہ خدا میں، دین کے راستے میں خرچ کرنے کا ضابطہ اس سے الگ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1000 خرچ کرتا ہے، 1 درہم خرچ کرتا ہے تو اجر اور ثواب کی شروعات 700 سے ہوتی ہے، شروعات۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ ہر نیکی کا اجر ثواب 10 سے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں، مدرسے میں، مسجد میں، مکتب میں، طلباء پر، استادوں پر، یہ اللہ کے راستے ہیں، ان میں خرچ کرنے پر 1 کا بدلہ 700 سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں تک بڑھتا ہے؟ کوئی حد بیان نہیں کی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 سے بھی آگے بڑھاتا ہے، 1000 گنا بھی ہو سکتا ہے، 1,00,000 گنا بھی ہو سکتا ہے، کروڑ گنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی انتہا بیان نہیں کی گئی۔ اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا کہ جب تک بندہ خوش نہیں ہو جائے گا اللہ دیتا ہی رہے گا راہ خدا میں خرچ کرنے پر۔ اب فرق ہو ان عبادات۔ اگر میں لے جاؤں گا آپ کو دور تو ایک گہری بات ہو رہی ہے، نماز میں، روزے میں، تلاوت کرنے میں ثواب نیچے رہ گیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بڑھ گیا۔ کیوں؟ فرق محسوس کرو، اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ آسان لفظوں میں کہوں گا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے، جب بندہ تسبیح پڑھتا ہے، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو حفظ نفس، یعنی اپنی ذات کا فائدہ کر رہا ہے، اپنی ذات تک کا فائدہ کر رہا ہے، اس کو اس میں مزہ بھی آتا ہے۔ جب عابد ہو جاتا ہے، دیندار ہو جاتا ہے تو قرآن پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، ذکر کرنے میں مزہ آ رہا ہے، تو اپنی ذات تک کا وہ فائدہ ہے اور مزہ آ رہا ہے اس کو۔ لیکن جب وہ دینار اور درہم جیب میں سے پیسے نکال کر دوسرے کو دیتا ہے تو اس میں اپنا فائدہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہے، اللہ کے بندوں کا فائدہ، اس لیے اس کا اجر ثواب بڑھ گیا۔ خدمت خلق والا اجر مل رہا ہے، اس میں خدمت خلق نہیں ہے، آپ اپنی ذات تک دیندار بن رہے ہیں اور یہاں اللہ کے بندوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ اب حدیث سنو، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے،
सारी मखलूक, जानवर भी, चरिंदे भी, परिंदे भी, इंसान भी, सब अल्लाह का कुनबा है। हदीस में आगे चलकर आ रहा है, इस सारे कुनबे में अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा, सबसे बेहतर वो है जो कुनबे के ज्यादा काम आता है। तो ये आदमी पैसा खर्च करके अल्लाह के कुनबे के काम आ रहा है, और नमाज पढ़ने वाला वो किसी के काम नहीं आ रहा, वो अपने काम आ रहा है बस। इसलिए फर्क है अजर सवाब का। ये तो खैर दूसरी नुक्ते की बात होगी। तो मैं फर्क समझा रहा हूं कि तमाम अमाल का सवाब 10 गुना, लेकिन राह खुदा में खर्च करने का अजर और सवाब 700 से शुरू होता है। कहां तक पहुंचता है अल्लाह बेहतर है। कुरान करीम में इस बात को तीसरे पारे के अंदर बयान किया है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। मोटा सा तर्जुमा ये, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं ऐसी है जैसे कोई दाना जमीन में डाला और उससे एक पौधा उगा, उस पौधे में 7 बालें आई, हर बाल में 100 दाने उगे, तो एक दाने से 700 दाने बन गए। इस तरह मिसाल से समझा अल्लाह ताला कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, ऐसा जिस जमीन में बीज डाला, बीज से एक पौधा निकलेगा, 7 बालें हैं, 700 दाने बन जाते हैं एक में से। ऐसे ही अल्लाह ताला तुम्हारे और अजर सवाब को 1 से 700 तक कर देगा। ये शुरुआत है, फिर इंतहा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अगला टुकड़ा इसी आयत का है, लेकिन एक फर्क समझना है। अल्लाह ताला इस बात को सीधे अंदाज में यूं भी तो कह सकते हैं, ए ईमान वालों अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, 1 का बदला 700 से दूंगा, यूं भी कह सकता है अल्लाह ताला। लेकिन इस तरह बयान न करके यूं क्यों घुमाया बात को, ऐसे क्यों फिराया कि तुम्हारे खर्च करने की मिसाल ऐसी है जैसे जमीन में एक बीज डाला गया, पौधा निकला, 7 बाल आई, हर बाल में 100 दाना। ये घुमा फिरा के ऐसी बात क्यों बयान की अल्लाह ताला ने? सीधे यूं कहते हैं कि 1 रुपये का बदला 700 से दूंगा, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, यूं होना चाहिए। उसमें कुछ इशारे हैं, असल में कुछ शर्तें हैं, कुछ तालीम है उसमें। अल्लाह ताला यूं समझाना चाह रहे हैं बंदों को कि हर खर्च करने पर 700 नहीं मिलता है, बल्कि 3 शर्तें जमा होंगी, तब मैं तुम्हारे खर्च करने पर 1 का बदला 700 से शुरू करूंगा और बढ़ाता चला जाऊंगा जितना मुझे बढ़ाना है। लेकिन 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या है वो शर्तें? उनको इस तरह समझो कि जमीन में जो दाना बोया जाता है उससे एक पौधा और 7 बालें और हर बाल में 100 दाने, यानी 700 दाने जब बनते हैं जब यहां 3 शर्तों का लिहाज कर लो। नंबर 1, जो बीज आपने जमीन में डाला है वो बीज शानदार होना चाहिए, अच्छा वाला बीज होना चाहिए। आप सब जमींदार हैं, ये काम करते हैं नहीं, दुकान पे जाओगे अच्छा सा वाला बीज ढूंढ के लाओगे, चाहे महंगे मिले 10-20 रुपया, अच्छे वाले लाओगे। इसलिए अच्छा बीज डालोगे तो अच्छी फसल होगी। और अगर बीज ही खराब लेकर आए, उसमें घुन लगा पड़ा है, उसमें कीड़ा लगा पड़ा है, तो फसल क्या हो गई? तो जमीन में जो बीज डाला जाता है, गुठली डाली जाती है, उससे 700 दाने जब बनते हैं जब बीज शानदार हो। बीज अगर खराब होगा तो वो खुद ही नहीं उगेगा, 700 दाने कहां से दे देगा? एक शर्त। ऐसे ही जिस जगह आकर बीज डाल रहे हो, जिस जमीन में बीज डाल रहे हो, वो जमीन भी शानदार होनी चाहिए। एक आदमी बाजार गया, बहुत अच्छा वाला बीज खरीद कर लाया, लेकिन खाली जमीन में जहां पानी खराब है वहां, या पथरीली जमीन में बीज डालता है तो भी बीज नहीं उगेगा। बीज बहुत अच्छा था, कीमती वाला लेकर आया, लेकिन जिस जगह उसने बीज डाला है वो जगह अच्छी नहीं है, तो वो बीज खुद नहीं उगेगा, 700 कहां से दे देगा? और तीसरी शर्त, बीज भी बहुत अच्छा है, जमीन भी बहुत अच्छी है, ये बीज डालने वाला, बीज बोने वाला आदमी जो कासिब है, अमल करने वाला, वो खुद भी बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी वो तजर्बाकार हो। मेरे हाथ में तुम शानदार बीज ला के दो और मुझे बता दो कि ये जमीन मौला साहब बहुत अच्छी है, मैं अगर बोऊंगा तो शायद उस दाने में 700 दाने पैदा नहीं होंगे। क्यों? मैं नहीं जानता कि कितनी गहराई में उसको बोना चाहिए, कितनी आन में बोना चाहिए, किस मौसम में क्या फसल उगती है, मैं नहीं जानता, इसलिए वो मेरी लाइन नहीं। तो चाहे शानदार बीज हो, शानदार जमीन हो, लेकिन बोने वाला तो खुद अच्छा नहीं है, उसको तजर्बा ही नहीं है, तो कहां से दाना हो जाए?
تو جس طرح ایک دانے سے 700 دانہ لینے کے لیے ان 3 باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے کہ بیج اچھا، زمین اچھی، کام کرنے والا اچھا، بالکل یہی 3 شرطیں ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی، تبھی جا کے 700 کا ثواب شروع ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ شاندار ہونا چاہیے، یعنی حلال ہونا چاہیے، جیسے وہ زمین کا بھی شاندار ہونا چاہیے۔ تو جو پیسہ مسجد میں، مدرسے میں، مکتب میں، حج میں، کسی کی مدد میں لگا رہے ہو، وہ پیسہ حلال، پاکیزہ، طیب ہونا چاہیے۔ اگر حرام خرچ کرو گے کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں، بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں حرام کمائی کو اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو کفر کا بھی ڈر ہے۔ بہت سے ٹٹلو کاٹ کاٹ کے حج میں جا رہے ہو تم، ان حج وجن سے کچھ ہونے جانے والا نہیں اگر حرام مال ہے۔ بیٹھا ہوں مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں فتویٰ پاکیزہ مال، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ بھی تیسرے پارے کیا ہے، اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پاکیزہ حلال۔ حدیث میں بھی ہے ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ خود صاف ستھرا ہے، بہت پاک ہے، وہ پاک کو ہی قبول کرتا ہے، ناپاک کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ پہلی شرط ہے کہ جو پیسہ، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو وہ مال پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ نمبر 2، زمین کے لیے بیج ڈالتے ہو، زمین شاندار، زمین خود بھی شاندار ہونی چاہیے۔ ایسے یہاں طے کرو کہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہو بہت شاندار ہے، پاکیزہ ہے، حلال ہے، خون پسینے سے کمایا ہوا ہے، جس جگہ خرچ کر رہے ہو وہ جگہ بھی شاندار ہونی چاہیے۔ اگر پاکیزہ مال کما کے لائے لیکن سری محال بنوا دیا، ثواب مل جائے گا کیا آپ کو؟ صاحب میری تو حلال کی کمائی ہے، میں تو رنڈی خانہ بنوا رہا ہوں، تو ثواب تھوڑی مل جائے گا۔ جس جگہ پیسے لگا رہے ہو وہ جگہ بھی شاندار ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، غریب ہو، بیوہ ہو، یتیم ہو، یہ شاندار جگہ ہے، ان پر اپنا پاکیزہ مال خرچ کرو۔ 2 شرطیں پوری ہو گئی۔ نمبر 3، پیسہ بھی بہت حلال کا ہے، جس جگہ خرچ کیا ہے وہ جگہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن ایک تیسری بات اور رہ گئی، خرچ کرنے والا بھی خود بہت اچھا ہو، یعنی مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، خرچ کر کے احسان نہ جتاتا ہو، خرچ کر کے احسان نہ جتاتا ہو۔ اگر شاندار مال خرچ کیا ہے، بہترین جگہ خرچ کیا ہے، لیکن احسان جتاتا ہے تو اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو، ضائع مت کرو، خراب مت کرو۔ اگر احسان جتاؤ گے تو جو ثواب ملنے والا تھا سب ختم ہو جائے گا۔ ان 3 باتوں کا جو لحاظ کریں گے، اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ایک کا بدلہ 700 سے شروع ہوگا، اور کتنا نتارا دیں گے کوئی حد بیان نہیں۔ ہاں ایک مثال دی، بس ایک مثال دی قریب کرنے کے لیے، انتہا نہیں ہے، حد نہیں، ایک مثال دی کہ اگر اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرو، صرف 10 پنڈ کھجور کرو، وہ حاجی صاحب عمرہ کرنے والا آتا ہے، یہ کھجور، ایک کھجور اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کھجور ہی تو ہے، اتنی بڑی سی ہوتی ہے بس، اگر پاکیزہ کھجور اچھی جگہ نیک دلی کے ساتھ تم نے خرچ کی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب بڑھائے گا۔ بڑھائے گا، کتنا بڑھائے گا؟ حدیث میں یہاں تک کہ اس ایک کھجور کا ثواب کل قیامت میں ترازو کے اندر احد پہاڑ کے وزن کے برابر کر کے رکھا جائے گا۔ ایک کھجور اتنی تو ہے، اور احد کا پہاڑ 7.5 میل لمبا ہے، موٹا پتہ نہیں کتنا ہے، اب اس میں وزن توڑ لینے جا کر کسی کی ہمت ہے تو اتنا بڑا پہاڑ میں کتنا وزن ہوتا اللہ بہتر جانے۔ ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے اس کا ثواب اتنا بڑا ہو جائے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو کچھ تم اگائی دیتے ہو، تمہارے دل میں جذبات بھی نہیں ہوتے، یوں ہی دے دیتے ہو، لیکن اللہ کی قسم اس کے ایک ایک دانے پر اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنا اجر و ثواب دینے والا ہے۔ جو تم 10 روپے 20 روپے مسجد میں مدرسے میں دے جاتے ہو، 10 روپے تو گئے تمہارے، کیا گیا، لیکن ہو سکتا ہے یہ قبول ہو جائے اور یہ 10 روپیہ تمہاری نجات کا سامان بن جائے، یہ 10 کروڑ کے برابر بھی ہو کے قبول ہو سکتا ہے۔
موقع ملنے کی بات ہوتی ہے. کبھی کبھی مدرسوں میں ایسا حال بھی آتا ہے کہ شام کو بچوں کے لیے سبزی لانے کے لیے پیسے نہیں ہوتا استاد کے پاس, محکم صاحب کے پاس, ناظم صاحب کے پاس, پریشان بے چین, یار شام کی روٹی کیسے پکے گی, لگانا کیسے پکے گا. اچانک اللہ کسی بندے کو بھیجتا ہے, موسیٰ نے 500 روپے مدد سے شام کے کھانے کے نظام ہو گئے. اللہ کی قسم یہ 500 اس محتمم کی نگاہ میں 5000 بن جاتے ہیں. جب اس کی نگاہ میں قدر ہو جاتی ہے تو اللہ تو بہت زیادہ قدردان ہے. موقع اور محل کو بھی اللہ دیکھتا ہے کیسے موقع پہ اس میں خرچ کیا جا کے, تو اللہ اس 500 کا 5 لاکھ کے برابر, 5 کروڑ کے برابر ثواب دے سکتا ہے. اللہ ہے. اللہ اپنے حوصلے کے مطابق دیں گے. اللہ خود بڑا ہے تو اس کے ہاتھ سے ملنے والا اجر و ثواب بھی بہت بڑا ہوگا. اس لیے میرے بھائی, ان مدارس کی, ان مکاتب کی, ان طلبا کی, ان اساتذہ کی جتنا ہو سکے امداد کرنا چاہیے. یہ سب صدقہ اور خیرات. صدقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ صدقہ اس کو بھی سمجھو. ایک حدیث یاد آ رہی, خلاصہ سنا دیجیے. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس کو پھر پانی کو اوپر رکھا, نیچے پانی پانی, یہ تو آج سائنس بھی مانتی ہے, پانی پانی. اللہ نے زمین کو بنایا اور اس کو پانی پر ٹھیکا, اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ یہ گیند کی طرف گوڑ ہے. جب گوڑ چیز کوئی پانی پہ ٹیک ہوگا تو ڈھلے گی, لہرائے گی. تو یہ پوری زمین بھی اس پانی پہ جب رکھی گئی تو اس میں حالات پیدا ہوئی, ہلنے لگی, جھولنے لگی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا توازن قائم کرنے کے لیے, اس کو جمانے کے لیے پہاڑ پیدا کرنا ہے, اور جگہ جگہ پہاڑ رکھ دیے ہیں. ہماری نگاہوں کے سامنے یہ پہاڑ ہیں. ان پہاڑوں نے ان کو زمین کو قابو کیا, اس کا بیلنس قائم کر دیا. اب یہ ہلتی نہیں, جب ہلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے, اونچ نیچ ہو جاتا ہے, آدمی مر جاتے ہیں, بلڈنگ گر جاتی ہے, لیکن اب قائم رہتی ہے. اس کا ایک توازن بن گیا, وزن بن گیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو پیدا کیا اور ان پہاڑوں کو گاڑ دیا زمین پر, جس سے زمین قابو میں آ گئی, تو فرشتے یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے, اللہ ہم تو زمین اور آسمان دیکھ کر ہی پریشان تھے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوق آپ نے بنائی ہے, لیکن آج تو پہاڑوں نے کمال کر دیا کہ زمین کو قبول کر لیا. اے اللہ, ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی مخلوق آپ کی ہے؟ اللہ فرماتے کیوں نہیں, ان سے بھی عظیم, ان سے بھی بھاری, ان سے بھی زیادہ کارگر مخلوق میری مخلوقوں میں لوہا ہے. لوہے جیسا کم کرو کہ اس لوہے کے ذریعے ان پہاڑوں کو قابو کیا جائے گا. جیسی بھی بن گئی, ہتھوڑے بن گئے, پھانا بن گئے, پتھر توڑے, جیسی میں پہاڑ کھاڑ بھیج دیے. تو اللہ نے فرمایا ان پہاڑوں سے بھی مضبوط, ان سے بھی زیادہ عظیم اور کارگر مخلوق لوہا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. 27 پارے میں ہم نے لوہا اتارا. اللہ کہہ رہا ہم نے اتارا, اس میں لوگوں کے لیے بڑی سخت چیزیں ہیں اور بڑی نفع کی چیزیں بھی ہیں. بہرحال لوہا مضبوط چیز ہے. فرشتوں کا الہ العالمین, زمین بڑی, پھر ان کو قابو کرنے والا پہاڑ, پہاڑ کو قابو کرنے والا لوہا. اللہ, اس لوہے سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ اللہ فرمایا کیوں نہیں, آگ ہے. آگ میں ڈال دو لوہا, پانی بن جائے گا, پگھل جائے گا. اس کا بھی علاج کر دیا اللہ. الہ العالمین, آگ اتنی بھاری چیز ہے, اس آگ کو قابو کرنے والی کوئی چیز ہے؟ فرمایا کیوں نہیں, پانی ہے, پانی ڈالو, آگ کا علاج ہو جائے گا. یہ حدیث میں موجود ہے. اللہ, اس سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں, ہوا ہے, اس کو بھی اڑا دے گا, پانی کو سکھا دے گا. ان چیزوں کو سن سن کر حیران ہو رہے ہیں فرشتے. آخر میں فرشتوں نے پوچھا, اللہ ان سب سے بھاری بھی کوئی مخلوق ہے, ان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں, انسان کا صدقہ. انسان کا صدقہ وہ تو میرے غصے کو ہی بجھا دیتا ہے. اللہ خود بڑا ہے, تو اللہ جب غصہ ہوتا ہوگا تو اس کا غصہ کتنا بڑا ہے. لیکن ابن آدم, انسان کا کیا ہوا صدقہ, اللہ فرما رہے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ میرے غصے کو ہی بجھا دیتا ہے. اور حدیث میں ہے, ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, دبا دیتا ہے. تو اتنی بڑی چیز ہے صدقہ. ہم لوگوں نے اللہ کو غصہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بے نمازی ہم لوگ ہیں, جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ, غیبت ہم لوگ کرتے ہیں, داڑھی ہم نے کٹا رکھی ہے, پڑوسیوں کو تکلیف ہم نے دے رکھی ہے, بہت سے گناہ ہم نے کر رکھے ہیں جو اللہ کو غضبناک کرتے ہیں. لیکن ابن آدم کا کیا ہوا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر. کون مومن ایسا نہیں جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میرا خاتمہ, میرا دنیا سے جانا اچھے حال میں ہو جائے, خاتمہ بالخیر ہو جائے, بری موت میرے اوپر نہ آئے, اچانک والا حادثہ میرے ساتھ پیش نہ. کون نہیں چاہتا, سب جانتے.
بدکار سے بدکار مومن، گنہگار سے گنہگار مومن کی تمنا یہ ہے کہ میری موت کلمہ پڑھا جائے، ہے کہ نہیں بھائی؟ بھائی اللہ کلمہ آپ کو موت دے دی، بھائی اچانک والی موت مت آئے، ایکسیڈنٹ والی موت مت آئے، یہی چاہتے ہیں۔ ارے دیندار تو چاہتے ہی چاہتے ہیں، عام جو لوگ ہیں وہ بھی یہی تمنا کرتے ہیں۔ یاد رکھو صدقہ اور خیرات میں اللہ نے یہ بھی اثر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، صدقہ کرنا بری موت کو ٹالتا ہے۔ بری موت میں یہ ہے ایکسیڈنٹ کی موت، حادثاتی موت، اچانک موت، اور سب سے بڑی بری موت بغیر ایمان کے دنیا سے جانا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرمائے صدقہ کرنا بری موت کو ٹال دیتا ہے، نہ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ جائے، رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ میں نہیں مرے گا، اللہ کی مہربانی سے امید یہ ہے کہ وہ حادثاتی موت کا شکار نہیں ہوگا جو صدقہ کرتا ہے۔ تو مدرسوں میں، مسجد میں، مکتب میں یہ سب صدقہ ہے، یہ سب خیرات ہے، پتہ نہیں کس مشکل وقت میں یہ کام آ جائے۔ ہے ہمارے علاقے میوات میں ماشاءاللہ جذبہ ہے، لوگ دیتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ سب معلومات بھی ہونی چاہیے تاکہ ان کا اجر و ثواب کے شوق میں آدمی خوب حصہ لے۔ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہم ہچکچاہٹ رہ جاتے ہیں، ہمارا دل ہمیں کھینچ لیتا ہے، بخل ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ ان امیدوں کے ساتھ خرچ کرو، سب کا ایسی بڑی چیز۔ اللہ کسی کا قرض اپنے ذمہ باقی نہیں رکھے گا، جب تم اللہ کے نام پر دے رہے ہو تو یہ اللہ کو دیا ہوا قرضہ ہے۔ جو آدمی قرضہ لے کر پورا چکا دیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی بہت بڑا آدمی ہے، قرضہ نہ رکھے، کہیں گے نا؟ تو اللہ تو سب سے اچھا ہے، اللہ کسی کا قرض اپنے ذمہ نہیں رکھتا، وہ سب کا واپس دے گا، اور ایک نہیں، دو نہیں، پتہ کتنا ڈبل کر کے دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ نے قرض کہا ہے۔ کون ہے جو مجھے قرض دے؟ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے کہ پھر میں بڑھا چڑھا کر کئی گنا کر کے اس کو واپس لوٹاؤں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حدیث قدسی میں قصہ آیا ہوا ہے، ایک عورت کچھ کھانے کے لیے بیٹھی، چند لقمے کوئی چیز رہی ہوگی بیچاری، لے کے بیٹھی، اتنے میں کوئی سائل آیا، باہر بھیک مانگنے والا ہے، اس نے اللہ کے نام کا واسطہ دیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو۔ اس عورت کے پاس پورے گھر میں کچھ نہیں خرچ کرنے کے لیے سوائے اس کے جو پلیٹ میں، اس نے اللہ کے نام کا واسطہ سنا تو منہ کی طرف جاتا وہ لقمہ بھی اس نے واپس پلیٹ میں رکھا، اور جو کچھ تھا وہ بھیک مانگنے والے کو دے دیا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، تھوڑا بہت کچھ کھانے کی لیے تیاری کی، اتنا کوئی آٹھ مانگ لیتا ہے۔ وہ ایسی اللہ والی تھی، ایسی باصفات تھی کہ منہ کی طرف اٹھتا ہوا لقمہ بھی اس نے واپس پلیٹ میں رکھا اور غریب کو دلوا دیا۔ یہ قصہ تو ہو گیا، دیکھنے والے فرشتوں نے لکھ لیا، محفوظ کر لیا، اللہ نے بھی دیکھ لیا، علیم اور خبیر اور بصیر اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ اس عورت کا چھوٹا بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، جنگل میں کہیں گھر رہا ہوگا، بھیڑیے نے بچے کو پکڑا اور لے کر دوڑا، اس کو خوراک ہاتھ لگ گئی، عورت نے دیکھا تو عورت دوڑی، میرا بچہ میرا بچہ، بھیڑیا چھوڑ دے میرا بچہ، دوڑ رہی ہے، لیکن بھیڑیا کیا جانے، وہ تو بچے کو لے کے بھاگا جا رہا۔ اللہ نے فرشتے کو جلدی جاؤ، بھیڑیے کے منہ میں سے بچے کو چھوڑاؤ۔ تھوڑی دیر آنند فان فرشتہ آیا اور بھیڑیے کے منہ میں سے بچے چھوڑایا۔ فرشتے نے پوچھا اللہ اب کیا کروں؟ آپ کا حکم پورا ہو گیا، آپ نے فرمایا بھیڑیے کے منہ میں سے بچے چھڑاؤ، میں چھڑا لیا، اب کیا کرنا؟ اللہ نے حکم دیا یہ بچہ لے جاؤ واپس اس عورت کو دو، اور اس کو جا کر یوں کہو کہ کبھی تم نے میرے نام پر اپنے منہ کا لقمہ خرچ کیا تھا، آج بھیڑیے کے منہ کا لقمہ ہم تجھے واپس کرتے ہیں، لقمے کے بدلے میں لقمہ واپس کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث قدسی ہے کہ منہ کا لقمہ تو نے خرچ کیا تھا، ہم قدرداں ہیں، آج تیرا بچہ کسی درندے کا منہ کا لقمہ بن رہا تھا، ہم چڑا کر تجھے واپس دیتے ہیں، منہ کے لقمے کے بدلے میں منہ کا لقمہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہم دوسروں کے بچوں کو پالیں گے، یہ دوسروں کے بچے، کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں نہیں، ایسے تو چار مدرسے میں ہیں۔ اگر آپ ان جذبات کے ساتھ شوق سے خرچ کریں گے تو اللہ کی قسم آپ کے بچے کی پرورش ہوگی، ان کی نہیں ہو رہی، اس کے بدلے میں آپ کے بچے اچھے ہو گئے۔ کسی بچوں کا خیال کرنا، کسی کی دھیان دینا، ان کے پہننے کا، اوڑھنے کا، کھانے کا انتظام کرنا، اس کے بدلے میں آپ کے گھر کا نظام ہوتا ہے۔ اللہ کسی کا قرض اپنے ذمہ نہیں رکھتا۔
یہ باتیں تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مدرسے کا پروگرام ہے اور آپ لوگ دیتے ہی رہتے ہیں، خوب مدد کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہاں کا پروگرام کیسے ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی یہاں سالانہ پروگرام ہو تو یہ پروگرام حافظ رئیس کے لیے فری ہو جانا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کیا ترتیب ہے، میں نے پوچھا بھی نہیں ان سے. گوشت بھی آپ کی طرف سے، روٹی بھی